إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، اسلام کو اپنے دل سے اور اپنی زبان سے اور اپنے جسم کے دوسرے اعضاء اور جوارح سے جب تسلیم کر لیتا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو تو بعض عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے یا بعض عبادتوں کو مؤخر کیا گیا ہے، ورنہ اسلام لانے کے بعد مسلمان پر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ
عبادت سے بڑا نہیں، یا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر عبادت فرض نہ ہو، واجب نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور یہ عبادت کا معاملہ ایک دن کا نہیں ہے، 2 دن کا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی مرضی پر نہیں ہے، طبیعت پر نہیں ہے کہ مرضی ہو تو مسجد چلے آئے اور اگر مرضی نہ ہو تو اپنے بستر پر سوئے رہ جائے، کہیں گھومنے نکل جائے، بازار چلے جائے، اور بعض لوگ کی طرح اگر مسجد کے ارد گرد ہو تو مسجد کا علاقہ شیطان کی طرح خالی کر جائے۔ نہیں میرے بھائی، ایک سچا پکا جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں ملے، اس کو اطمینان ملے گا کہ نہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں بجا لائے گا، جب تک وہ مسجد نہیں آئے گا، نماز نہیں پڑھے گا، رکوع نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، اللہ سے دعا نہیں کرے گا، اس کو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ اب اندازہ لگا کے دیکھیے، جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ کبھی اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے، بے اطمینانی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹ گئی، کوئی چیز کھو گئی۔ اور جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، خاص طور سے جب باجماعت نماز پڑھ لے تو ایسا سکون، ایسا اطمینان میسر آتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی دولت سے اور دنیا کی کسی بھی چیز سے وہ سکون اور وہ اطمینان آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، دراصل میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام لے آنے کے بعد، کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے جس کو ہم اور آپ جمعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جمعہ کے حوالے سے اسلام میں جمعہ کا مقام کیا ہے؟ جمعہ کا احترام کیا ہے؟ جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کا کتنا اہتمام کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی جو فضیلت بیان کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ میرے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بڑی مشہور سورت ہے سورۃ الجمعہ، اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ جمعہ کا دن کتنا اہم ترین دن ہے کہ قرآن کی سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورۃ الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک، 9 سے لے کر 11 تک اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ دراصل آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہی نہیں ہے کہ جس سے اندازہ لگے کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کا اندازہ نہیں لگ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز لگائی جائے
زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، اگر وہ تندرست و توانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت و قوت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رزق کو ڈھونڈے، اللہ کے رزق کو تلاش کرے۔ بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو تندرست و توانا ہے، صحت مند ہے، لیکن کوئی کام کاج نہیں کرتے، محنت کرنا نہیں چاہتے، محنت کی کمائی کھانا نہیں چاہتے، حلال روزی کھانا نہیں چاہتے، اور بہت آسانی سے غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے۔ بھیک مانگنا یہ فیشن بن گیا ہے۔ آج یہ کسی کو بھی بھیک مانگتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے کہ مسلمان ہو، حالانکہ اسلام نے سب سے زیادہ یہ کمانے پر، محنت کرنے پر اور روزی حاصل کرنے پر ابھارا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو آسانی کی خاطر، حالانکہ بھیک مانگنے میں بڑی ذلت ہوتی ہے، بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بھیک مانگنا کوئی اچھی بات نہیں، اللہ یہ کہ آپ فقیر ہو، محتاج ہو تو آپ کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ جائز ہے، لیکن آپ کما سکتے ہو، بنا سکتے ہو، اپنی روزی حاصل کر سکتے ہو، محنت اور مشقت سے اپنے بال بچے کا پیٹ آپ پال سکتے ہو، تو آپ کو محنت کرنا چاہیے، آپ کو مشقت برداشت کرنی چاہیے اور حلال روزی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خوب ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد کریں۔ ہم لوگ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں، سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی، یہ اعضاء و جوارح، یہ ہاتھ اللہ کا دیا ہوا، یہ پاؤں اللہ کا دیا ہوا، یہ زبان اللہ کی دی ہوئی، یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی، یہ دل و دماغ اللہ کا دیا ہوا، یہ صحت اللہ کی دی ہوئی، ہم اس اللہ کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ میرے بھائی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نماز، کہ آپ اس اللہ کا شکریہ ادا کریں جس اللہ نے آپ کے ساتھ احسان عظیم کیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو دولت دی ہے، اور آپ کو صحت مند بنایا ہے، آپ کو بال بچے دیے ہیں، آپ کو روپے پیسے دیے، دینے والا اللہ ہے، کوئی اور ذات نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس ایک واقعے کو بیان کیا ہے جو واقعہ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجارت کو اگر دیکھ لیتے ہیں، کھیل تماشے کو دیکھ لیتے ہیں، اس طرف بھاگ نکلتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَالتِّجَارَةِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جمعہ کی نماز چھوڑ کر تجارت کی طرف بھاگ
ایک جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. یہاں پر اگر رک جائیے گا، حدیث پر غور کیجیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ کان یخطب قائما، کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے. کہتے ہیں فجاءت عیر من الشام، ایک جمعہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی تقریر کر رہے ہیں اسی طرح، اور اسی دوران شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا. شام سے ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا. فانفتل الناس الیہا، جو لوگ جمعہ میں موجود تھے جب دیکھا کہ وہ تجارتی قافلہ آیا ہے، شام سے آیا ہے، اور اگر ہم نے نہیں خریدا سارا سامان بک جائے گا، سامان ختم ہو جائے گا، ہمیں نہیں مل پائے گا، یہ سوچ کر بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کا خطبہ چھوڑ کر چلے گئے. بہت سارے لوگ، آگے حدیث دیکھیے، جابر بن عبداللہ کہتے حتی لم یبق الا 12 رجلا، کہ مسجد میں جو لوگ موجود تھے سوائے 12 لوگ کے بیشتر لوگ خرید و فروخت کرنے چلے گئے. کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی، اسی موقع سے قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کر دیا. کون سی آیت؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا، ان لوگوں کو پھٹکارا اور ان لوگوں کی وعید بیان کی جنہوں نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر دنیا کمانے کے لیے چلے گئے. پتہ یہ چلا کہ ایسا عمل اور ایسا کام ہم مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا. قرآن نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع. میرے بھائیو، یہ صحیح بخاری کی روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی طرح جمعہ کے حوالے سے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھا. سب سے پہلا جمعہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کے بارے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی، صحابی رسول بھی ہے، بیان کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجوار من البحرین، رواہ البخاری. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے مسجد نبوی کے بعد دوسرے نمبر پر جو جمعہ کی نماز پڑھی گئی میرے بھائیوں، وہ مسجد عبد القیس کے اندر، یعنی پہلا جمعہ یہ مسجد نبوی کے اندر ہوا، اور دوسرا جو جمعہ اللہ کے نبی نے پڑھا وہ بحرین کا ایک گاؤں ہے جس کو جواسا کہتے ہیں، اور اس مسجد کا نام مسجد عبد القیس ہے. اس مسجد میں اللہ کے نبی نے دوسرا جمعہ پڑھا، یا اسلام کا دوسرا جمعہ پڑھا گیا، اور پہلا جمعہ مسجد نبی کے اندر پڑھا گیا. میرے بھائیوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. اب دیکھیے کہ جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت ہے، ان لوگوں کو جا کر بتلائیے، انہیں سمجھائیے جو جمعہ کی اذان تک اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں اور مسجد نہیں آتے، جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو اس حدیث کو سنائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، یہ ہماری بات نہیں، آپ کی بات نہیں ہے، کسی دوسرے بڑے انسان کی بات نہیں ہے، یہ
دنوں میں دن تو سب بہتر ہے، لیکن ان دنوں میں بھی سب سے بہتر جو دن ہوتا ہے یا جس دن سورج نکلتا ہے میرے بھائیوں وہ جمعہ کا دن ہے۔ دنوں میں سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا فی خلق آدم، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وفی اہبط، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا، وفی تیب علیہ، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ بھی قبول ہوا۔ آگے اللہ کے نبی کہتے وفی ہے ماتا، اور جمعہ کے دن ہی میرے بھائیوں آدم علیہ السلام کی موت ہوئی، وفی تقوم السماء، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ آگے کہتے ہیں کہ وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعہ، کہ کوئی ایسی ضرور یا کوئی ایسا ضرور نہیں ہے یا کوئی ایسا انسان نہیں ہے یا ایک ایسی چیز جس کے اندر روح اور جان ہو مگر جمعہ کے دن وہ چیزیں قیامت کا انتظار کرتی، قیامت کا انتظار کرتی ہے۔ کہتے وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعۃ من حیث تصبح حتی تطلع الشمس مشفقا من الساعة، یعنی ہر ذی روح جمعہ کے دن صبح سے لے کر شام تک وہ ڈرتا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج قیامت قائم ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا الجن والانس، یعنی کہ انسان اور جنات نہیں ڈرتا، لیکن انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز ڈر رہے ہوتے ہیں، سامنے ہوئے ہوتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ آج آخری دن اور آج قیامت قائم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت اگر قائم ہوگی تو کس دن ہوگی؟ جمعہ کے دن ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ایک اور بات سنیے اسی حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے، جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے اگر وہ وقت آپ سے ٹکرا گیا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ سے دعا کر رہے ہو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جمعہ کے دن دعا کرنی چاہیے، اگر آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اگر آپ کو تاجر بننا ہے اللہ سے مانگیے، اگر علم کی ضرورت ہے اللہ سے مانگیے، جمعہ کے دن دعا کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے اگر وہ وقت آپ کو مل گیا اور اس حال اس وقت آپ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ کون سا وقت تو ہے، ایک خاص وقت ہے، لیکن اس وقت کی تعین حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے مکمل طور پر جمعہ کے دن بھی، جمعہ کی رات بھی، جمعہ کی صبح بھی، جمعہ کی شام بھی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ خاص طور سے جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب، خاص طور سے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، برباد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی مشکل گھڑی میں ہے، مشکل وقت ہے، صحت کا معاملہ ہے، مال دولت کا معاملہ ہے، شادی بیٹا بیٹی کی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ جمعہ کی فضیلت ہے جو میں نے آپ کے سامنے میں رکھی ہے۔ میرے بھائی جمعہ کا وقت میرے خیال میں ختم ہو گیا، لیکن میں صرف اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جمعہ کی برکت کی وجہ سے اور جمعہ کے اجر و ثواب کی وجہ سے انسان کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن آدمی کو غسل کا اہتمام کرنا چاہیے اور مکمل طور پہ طہارت حاصل کرنی چاہیے، تیل لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں خوشبو ہے
नबी ने जुमा के दिन पहले मस्जिद में आने वाले का बड़ा सवाब बयान किया है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई पहले आता है तो ऐसे ही जैसे अल्लाह के रास्ते में एक ऊंट को कुर्बान करता है या सदका करता है, उसके बाद आने वाला ऐसे ही है जैसे कोई आदमी एक बकरा एक गाय को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है, उसके बाद बकरी के बराबर सवाब मिलता है, मेंढे के बराबर सवाब मिलता है, अंडे के बराबर सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, खुलासा ये है कि आप जितनी जल्दी मस्जिद आएंगे जुमा के दिन उतना ही आपको सवाब होगा। और जुमा का मैंने अभी कहा खास इंतजाम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि गंदा और क्या है गंदा कपड़ा पहन लिया और क्या नापाक कपड़ा पहन लिया, नहीं, जो भी कपड़े आपके पास मैसर है नहा धोकर साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सारी हदीसें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा को खास सूरतों की तिलावत किया करते थे। फजर की नमाज में जैसे सूरह सजदा है, सूरत तहर है, अल्लाह के नबी फजर की नमाज में इन सूरतों की तिलावत किया करते थे। इसी तरह जुमा के दिन जुमा की नमाज में अल्लाह के नबी सब्बिह इस्म रब्बिकल आला हल अताका हदीसुल गाशिया की तिलावत किया करते थे। मेरे भाइयों, और भी जुमा के दिन सदका और खैरात जितना हो सके, अगर अल्लाह ताला ने आपको 10 रुपया दिया है, 5 रुपया दिया है, उसमें से 1 रुपया 2 रुपया जरूर जुमा के दिन आप गरीब को दीजिए, फकीर को दीजिए, लोगों को खिलाइए, गुरबा को, फुकरा को, तलबा को, उलमा को। खिलाने से कभी कम नहीं होता, खिलाने से कभी कम नहीं होता है। वक्त होता तो मैं बतलाता कि अल्लाह के नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में एक औरत अपने खेत से एक सब्जी चुकंदर निकालती थी, उसमें जौ मिलाती थी और सहाबे कराम को जुमा के दिन तमाम जो भी सहाबे कराम पहुंचते उनको खिलाया करती थी। तो खास तौर से जुमा के दिन सदका और खैरात का एहतमाम होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बातों का, तमाम बातों का खुलासा ये है कि अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है, कब्र इसके के मौत आ जाए, कब्र इसके के हम लोग कब्र के पास कब्र तक पहुंच जाए, हमें अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए, हमें अपने अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम तौहीद पर है या नहीं है, हम सुन्नत पर है या नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह की इबादत है या नहीं है। कब्र में जाने वाली चीज यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है, यही सुन्नत है, यही नमाज है, यही रोजा है, यही ज़कात है, यही हज है। बाकी सारी चीजें यही रह जाएंगी, कब्र में कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी मौका है, हम लोग तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, शैतान के बहकावे से बाहर आ जाए, मस्जिदों को आबाद कर लीजिए, अल्लाह के घर को आबाद कर लीजिए, अल्लाह के घर को आबाद कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी आबाद रखेगा और आखिरत में भी आबाद रखेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम व दायम रखे, अक़ीदा तौहीद पर कायम व दायम रखे और सुन्नत पर कायम व दायम रखे। जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल